السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ آئیے اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اس مسئلے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو علماء کرام کے مابین اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام اس کو واجب کہتے ہیں اور جمہور علماء کرام کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ واجب کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ واجب کہنے والوں میں امام اوزاعی رحمہ اللہ ہیں، امام لیث ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، اور بھی بہت سارے دیگر محدثین ہیں اور علماء کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو انسان قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ہو تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث کے اندر تحذیر ہے، لہذا قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے جو واجب کہتے ہیں ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت اضحیہ وعتیرہ۔ اے لوگوں، ہر گھر والوں کے اوپر قربانی ہے، ہر گھر والوں کے اوپر عتیرہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ اس حدیث میں کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جو اس بات پر دال ہو کہ یہ حدیث وجوب کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ حکم وجوب کی طرف لے جا رہا ہے۔ کوئی ایسا صیغہ اس حدیث کے اندر موجود نہیں ہے جو وجوب پر دلالت کرے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کے کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث وجوب پر دلالت نہیں کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے ان کی اور کیا دلیل ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَانْحَرْ۔ یہ وَانْحَرْ فعل امر ہے جو وجوب پر دلالت کر رہا ہے کہ قربانی کرو، یا حکم دیا جا رہا ہے، حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے ان لوگوں کی جو لوگ کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اور کیا دلیل ہے؟ اور ایک دلیل ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ صحابی رسول، اور انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری کو ذبح کیا جا چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا۔ جو انسان قربانی کر لے عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی انسان قربانی کر لے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ فلیذبح شاۃ مکانہا، اس کی جگہ پہ وہ دوسری بکری کو ذبح کرے گا۔ تو یہاں پہ فلیذبح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ فلیذبح یہ فعل امر ہے اور فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کے دلائل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے۔ ان میں کون لوگ ہیں؟ جمہور علماء کرام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ ہیں صحیح قول کے مطابق۔ اسی طریقے سے امام ابو یوسف ہیں اور ظاہریہ ہیں۔ اسی طریقے سے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعید ابن مسیب ہیں، عطا ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے تابعین ہیں، اور متأخرین میں بھی شیخ ابن باز ہیں، شیخ عثیمین ہیں۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ قربانی یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا۔ جب تم میں کا کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو قربانی کا اگر ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پہ کہا گیا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّي۔ یہ ارادہ وجوب میں نہیں آتا ہے۔ وجوب میں یہ نہیں کہا جاتا، آپ کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے تو مسجد آ کر نماز پڑھ لیں، نہیں تو نہیں پڑھیں۔ قربانی میں یہ چیز کہی جا رہی ہے جو ارادہ رکھتے ہوں تو وہ بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹیں۔ یہ ارادہ اس بات پر دال ہے کہ یہ وجوب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، لہذا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ان کی کیا دلیل ہے؟ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہن علی فرائض ولکم تطوع۔ تین چیزیں میرے اوپر فرض ہے لیکن تمہارے اوپر کیا ہے؟ تطوع ہے، نفل ہے۔ اور کون کون سی وہ چیز ہے؟ النحر، یہ قربانی کرنا میرے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر کیا ہے؟ یہ تطوع ہے، نفل ہے۔ اسی طریقے سے والوتر، وطر میرے اوپر فرض ہے، تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ورکعت الضحیٰ،
یا چاشت کی جو 2 رکعت نماز ہوتی ہے یہ میرے اوپر تو فرض ہے لیکن تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. تو یہ صراحت کے ساتھ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا جس میں صراحت ہے کہ جو یہ چیزیں میرے اوپر فرض ہے لیکن تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اور کیا دلیل ہے اس کی؟ ایک دلیل یہ بھی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربان کیا. تقبل اللہم تقبل من محمد و آل محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ اگر قربانی واجب ہوتا تو صرف ایک جانور کو قربان کر کے تمام لوگوں کی طرف سے وہ کافی نہیں ہو جاتا بلکہ تمام لوگوں کو کرنا ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں تک رہے، مدینے کے اندر قربانی کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک جانور قربان کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی 2 جانور قربان کر لیا کرتے تھے. تو اگر یہ ایک جانور تمام لوگوں کے لیے کافی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. اگر واجب ہوتا تو تمام لوگوں کو اپنی اپنی طرف سے ادا کرنا پڑتا، کیونکہ واجب جو چیز ہوتی ہے وہ ہر ایک فرد اپنی جانب سے اس کو ادا کرے گا. لہذا ایسا نہیں ہے کہ امہات المؤمنین 10 سال تک کسی کے پاس استطاعت نہیں تھا قربانی کرنے کی، کسی کے پاس استطاعت نہیں تھی. تمام کے پاس استطاعت رہنے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی کو ترک بھی کر دیا کرتے تھے، یہ اس وجہ سے کہ کہیں اس کو لوگ واجب نہ سمجھنے لگیں. تو یہ دلائل ہیں جو بہت ہی مستحکم دلائل ہیں. تمام اصول کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دلائل زیادہ مستحکم ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہے. لہذا اس کو کرنا چاہیے لیکن اسے واجب نہیں کہنا چاہیے، واجب یہ نہیں ہے تمام دلائل کی روشنی میں. اب وہ جو دلائل اوپر پیش کیے گئے ان کا کیا جواب ہوگا؟ جب ہم واجب نہیں مانیں گے تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا جواب یہ ہے کہ امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے استعمال تو ہوتا ہے الا یہ کہ قرینہ صارفہ نہ ہو. اگر قرینہ صارفہ آ گیا جو وجوب کو مندوب کی طرف پھیر دے تو پھر وہ واجب نہیں رہے گی. یہاں پہ ارادہ کا لفظ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجوب کا لفظ جو جہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ یہ قرینہ ہے، یہ ارادہ کا لفظ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب کو مندوب کی طرف پھیر دیا ہے. لہذا اور بھی جو دلائل ہیں ان تمام دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرائن کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو صحیح طور پہ اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر اللہ رب العالمین ہمیں چلائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.